نانوتا والے، یہ امریٹھا والے، یہ تھانہ بھون والے چیخ چیخ کر آزادی کے خلاف جھنڈا اٹھا کر اپنے ایمان کا ثبوت دے رہے تھے، انہوں نے انگریزوں سے وفاداری کی۔ ہم اس رضا کو مانتے ہیں جس نے مصطفیٰ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بس شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر رہا ہوں۔ مسجد تو بنا لی ہے، چیلنج اب شروع ہوا ہے کہ اپنا ایمان کیسے ثابت کریں۔ مسجد وہ لوگ بھی بناتے ہیں، ہم لوگ بھی بناتے ہیں، بلکہ شاید ہم لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت مسجد وہ لوگ بناتے ہیں۔ ہم سے زیادہ ان کی مسجدوں میں ٹھسا ٹھس صفیں لگی رہتی ہیں۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے، عقیم توجہ چاہوں گا، نماز قائم کرو۔ زور سے کہو کیا فرمایا؟ نماز قائم۔ اسٹیبلش یور 5 times prayer۔ یہ نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو جیسا کہ یہ جماعت والے کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے نماز قائم۔ توجہ سے اور یاد رکھیے، کوئی چیز قائم تبھی ہوتی ہے جب اسے کیا بھی جائے اور بچایا جائے۔ واہ، کرو گے نہیں تو ہوگی نہیں، بچاؤ گے نہیں تو بچے گی نہیں۔ سمپل سی مثال ہے، if you want to become a millionaire، سیٹھ بننا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پیسہ کمانا پڑے گا۔ کیا بولو؟ اور دوسرا کام کیا ہے؟ کمائے ہوئے مال کو بچانا پڑے گا۔ 1 لاکھ روپیہ پر ڈے کماتے ہو، 1.5 لاکھ روپیہ اڑاتے ہو، سیٹھ بن پاؤ گے؟ چاہے جتنے بڑے اسکول کے ٹیچر کیوں نہ ہو، چند دن میں ٹیچر ہو جاؤ گے۔ کیونکہ آوک سے زیادہ جاوک ہے، جتنا آ رہا ہے اس سے زیادہ جا رہا ہے۔ ایک سیٹھ جی روزانہ پیسہ کما کے اپنی تجوری میں رکھتے تھے، گھر کے نوکر کی نظر پڑتی، اچھا کیا بھی یہاں ڈالتے؟ یہ ڈالتا رہا وہ نکالتا رہا، یہ ڈالتا رہا وہ نکالتا رہا، اور جب 1 سال بعد کھولا تجوری تو اٹیک آ گیا۔ کچھ تھا ہی نہیں۔ پرابلم کیا تھا؟ اسے کمانا آتا تھا، بچانا یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بچانا نہیں آتا۔ نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ میں کیا بتاؤں، آپ لوگ پتہ نہیں کیسے ارادہ نہیں کر پاتے۔ One of the most easiest worship to please Allah is salah، نماز۔ اس سے زیادہ آسان عبادت کوئی ہے ہی نہیں۔ نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی حیرانی، اللہ کی مہربانی، صرف 1 لوٹا پانی۔ یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں، یہ سچ ہے کہ 1 لوٹے پانی سے وضو ہو جاتا ہے۔ اور اب تو جب سے یہ جماعت والوں نے لوٹا چھوڑا، ہم نے بھی لوٹوں پہ بھروسہ چھوڑا ہے۔ اب مسجد میں ٹوٹی ہے، آن کرو، چھر 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 پانی۔ کتنی ہے آسان، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ اتنی آسان ہے، ایک نئے پیسے کا خرچ نہیں، وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ۔ حج میں تو اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے، اسی لیے پیسے والوں پہ حج فرض ہے، سب پہ نہیں۔ رمضان میں بھی پیسہ لگتا ہے، پکوڑی کا پیسہ تو بھجیے کا پیسہ تو چنے کا پیسہ تو اس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، فروٹس کا پیسہ، اور زکوٰۃ تو نام ہی ٹیکس کا ہے، اس میں بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ صرف یہی عبادت ہے میرے دوستو، ایک چونی خرچ نہیں، ایک چونی اتنی آسان عبادت، بغیر پیسہ خرچ کیے آرام سے کہہ دو مسجد میں جا کے اپنا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہو، تھوڑا سا پرابلم ہے، اٹھنے مڑ نہیں پاتے، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لو، ہو جائے۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہو، بیک بون میں مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، لیٹ کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے، ایک دم پیرالائز ہو چکے ہو، ہاتھ پیر جام ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، اپنی پلکوں کی جنبش سے سجدے رکوع کریں۔ آپ سوچیں، آپ کی پریشانی بڑھی، اللہ کی طرف سے آسانی بڑھی۔
इतनी आसान है बात। अब इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं? मेरे वालिद साहब अक्सर एक मिसाल देते हैं, मेरा जी चाह रहा बोल दूं। इतनी आसान मिसाल, इससे बड़ी मिसाल तो हो ही नहीं सकती कि शैतानों के सरदार को भी नमाज पढ़ना आता था। इब्लीसे लाइन को आता था कि नहीं? 6 करोड़ बरस, 60 million years he has devoted his best life on the worship of Allah. नमाज पढ़ता रहा, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम, जिक्र पे जिक्र, तस्बीह पे तस्बीह, तहलील पे तहलील, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा। एक दिन मार दिया लकवा, मार दिया लकवा। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये था कि पढ़ना आता था, बचाना नहीं। तो यही समझाना चाह रहा हूं, तभी फाजिले बरेलवी समझ में आई। पढ़ना आता था, बचाना। जोर से बोलो यार कुर्सी वालों, अल्लाह के लिए तुम बोल दो एक बार। पढ़ना आता था, बचाना नहीं आता था। पढ़ने की बात आई, 6 करोड़ बरस तक विदाउट बगैर किसी नागे के पढ़ता रहा। और जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों का सजदे ताज़ीमी बजा लाओ, तो 1 सेकंड के लिए सजदा नहीं किया, बेअदब हो गया। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। रिजल्ट क्या निकला? अल्लाह ने उसकी 6 करोड़ बरस की इबादत को उसके मुंह पे मार दिया, उसके मुंह पे मार दिया। न कोई सजदा कमाया, न रुकू, कुछ नहीं। और कहा फखरुज फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। निकल मेरी जन्नत से, निकल मेरी जन्नत से, कयामत तक तुझ पे अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। एक नुक्ता ज़हन में आया है, छपारा वालों अगर बात दिल में उतर जाए तो मोहब्बत से दुआ दे कि अगर नबी की ताज़ीम, तवज्जो रहे, नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत में हो तो अल्लाह जन्नत से बाहर निकाल देता है। और जोर से सुनो, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हजरत आदम के सजदे ताज़ीमी से इनकार किया था उसने। नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत में हो तो अल्लाह जन्नत से बाहर निकाल देता है। अरे ये जमात वाले तो पहले बाहर, पहले से बाहर है, अंदर जाएंगे कैसे? ये है रास्ता कि नबी की ताज़ीम से इनकार किया, अल्लाह ताला ने उससे जन्नत से बाहर निकाला। एक बात याद रखिए, जब किसी का मर्डर होता है तो ये नहीं जज, इस पर फैसला नहीं होता कि इसने तलवार से मारा है या बंदूक से मारा है या गुलेल से मारा है या पत्थर से मारा है या मुंह दबा के मारा है या गले दबा के मारा है। मारा है तो फिर 300 तो उसे जाना है, फांसी लगना है या उम्र कैद होना है, व्हाटएवर। लेकिन धारा जो है, तरीका बदलने से धारा नहीं बदलती। तरीका कुछ भी हो, तरीका कुछ भी हो, धारा 302 होगी, होगी कि नहीं? जोर से बोलो। ऐसे ही नबी की ताज़ीम से इनकार करने का तरीका कुछ भी हो, धारा एक ही है। क्या बात है, अल्लाह के समझ में आ जाए। तरीका कुछ भी हो, धारा एक होगी। अरे सुन, ये लोग चाहे जो भी तरीका अपनाए, चाहे नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहे, चाहे नबी के हाजिर और नाजिर का इनकार करे, चाहे उनके लिए ताज़ीम के खड़े होने को मना कर दे, तरीका जो भी अपनाए, जो रिजल्ट इब्लीस का वही रिजल्ट उसके शागिर्दों का है। फर्क सिर्फ इतना है कि इब्लीस को नबी की ताज़ीम के लिए झुकने से इनकार था, इन्हें ताज़ीम के लिए उठने से और ये तरीका, ये तोहफा हमें इमाम अहमद रज़ा ने कि कैसे तुम्हें अपनी नमाज को बचाना, उसको झुकने से। आ रहा हूं उसी तरह, तवज्जो से सुनते रहिए। नमाज पढ़ना तो मेरे दोस्तों इतना आसान, मस्जिद तो बन गई है लेकिन जरा तवज्जो से,
اتنا آسان کہ حضور کا جو سب سے خطرناک دشمن تھا مدینہ منورہ میں، یہ مسجد زرار والوں کا ہیڈ تھا، عبداللہ ابن ابی، رأس المنافقین، اندر بالکل ایمان نہیں اور باہر ہر نماز مسجد نبوی میں آ کے پڑھتا، بلکہ اگر کوئی دو چار لوگ دیکھنے والے منکرین زکات، حضور علیہ السلام کے ظاہری پردے کے بعد ایک جماعت نے سر اٹھایا اور اس نے حضرت صدیق اکبر کے خلاف خروج کیا اور کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، زکات نہیں دیں گے، اس میں مال جاتا ہے۔ منکرین زکات، نماز سے انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، نماز پڑھنا انہیں بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے، صدیق اکبر کے کردار نے ہمیں سمجھا۔ نماز پڑھنا تو میرے دوستوں ان سبائیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کی حفاظت کیسے کی جائے فاروق اعظم کی شہادت نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ بلوائیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے وقت تلاوت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے عثمان بن نورین نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ خارجیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے۔ اللہ کے گھر میں ضرب شہادت کھا کے حضرت شیر خدا خیبر چکن آفتاب نبوت کی دلکش کرن مولا امام علی کرم اللہ وجہ نے ہمیں بتایا، ارے نماز پڑھنا تو ان یزیدی بھیڑیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے۔ دشت کربلا میں اپنے جیون کی آخری نماز پڑھتے ہوئے حسین نے ہمیں سمجھایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حسین، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ یہ یزیدی لوگ جو تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے، نماز انہیں بھی پڑھنا، وہ نمازی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ دین کے غازی نہیں۔ توجہ کرو، زندگی کے سارے ہر طرف نماز، کھاتے پیتے یزیدی بھی نماز پڑھ رہا ہے، بھوکے پیاسے حسینی بھی کربلا میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، توجہ چاہوں گا، ایک دوسرے زاویے سے سمجھا رہا ہوں، جیسا کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ملے لوگ کہ ہر نمازی کے ساتھ اللہ ہے، تو ان سے پوچھو بھائی پھر کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کیچ کرو، کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ اگر ہر سجدہ کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے تو سجدہ ادھر بھی ادھر بھی، رکوع ادھر بھی ادھر بھی، قیام ادھر بھی ادھر بھی، اذان ادھر بھی ادھر بھی، تسبیح ادھر بھی ادھر بھی، ذکر ادھر بھی ادھر بھی، تحلیل ادھر بھی ادھر بھی، تقدیس ادھر بھی ادھر بھی، کھاتے پیتے یزیدی بھی اقامت کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے حسینی بھی اقامت کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اللہ کس کے ساتھ؟ تو قرآن کا فیصلہ سنو، قرآن نے اعلان کر دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اعلان ہو رہا ہے لوگوں یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ، یہ دیکھو کہ کربلا میں صبر کس کے ساتھ۔ ارے سن، صبر حسین کے ساتھ، حسین اپنے خدا کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنا تو صرف ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ فجر سے میں چھوڑیں گے نہیں، ذرا زور سے کہہ دو انشاءاللہ۔ اتنا کیا بتاؤں یار، اتنا آسان نماز پڑھنا کہ آپ نے سنا نا منافقین کو دیا، روافض معتزلہ کو دیا، قدریوں کو بھی آتا تھا، جہمیوں کو بھی آتا تھا، جبریوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے؟ اس کے لیے ابو الحسن عشری نے مورچہ سنبھالا، ابو منصور ماتریدی نے مورچہ سنبھالا۔ نماز پڑھنا تو مامونیوں کو بھی آتا تھا، فلسفہ قدیمہ کے پجاریوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے؟ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے کردار نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ
صحابہ پر بھوگنے والے ان نوافذ شیعوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے اس کے لیے غوث اعظم نے کا اعلان چھوڑ دیا۔ بچایا کیسے جائے اس کے لیے غریب نواز نے اجمیر کے بنجر کو اپنا سنجر بنا لیا۔ بچایا کیسے جائے اس کے لیے مخدوم اشرف نے ترک سلطنت کر کے کچھوچے کو اپنا سمنان بنا لیا۔ ارے نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ نیچریوں کو بھی آتا تھا، چکڑا لویوں کو بھی آتا تھا، بلکہ دین الہی کے پجاریوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے اس کے لیے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بول کے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو ان سلفیوں کو بھی آتا تھا، سلفیوں کو بھی آتا تھا، اور پتہ نہیں کیسی نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ آج بھی پڑھتے اسی طرح، کہتے کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی۔ انہیں بھی پڑھنا آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے؟ اس کے لیے امام فضل حق خیرآبادی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں پہن کے ہمیں سمجھایا۔ بچایا کیسے جائے اس کے لیے دلی کی جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے مفتی اعظم نے صدر الدین آزردہ نے فتویٰ دے کے تکفیر کر کے بتایا۔ نماز کو بچایا کیسے جائے اس کے لیے مفتی عنایت نے صاحب علم الصیغہ نے جزیرے انڈومین میں سالوں سال گزار کے ہمیں سمجھایا۔ ارے نماز پڑھنا تو نانوتا والے کو بھی آتا تھا، تھانہ بھون والے کو بھی آتا تھا، امبیٹا والے کو بھی آتا تھا، دیوبند والوں کو بھی آتا ہے، سہارنپوریوں کو بھی آتا ہے، اور نماز کے لیے یہ لوگ شہر شہر نگر نگر گلی گلی گاؤں گاؤں کر کے بتاتے ہیں، مگر نماز کو بچایا